اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین وبہ نستعین وہو خیر المعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وعطشہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات پڑھ لیں بر محمد وآل محمد۔ جس حدیث مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی حدیث مبارکہ کے ذیل میں مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ کل کی تقریر آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہوگی۔ کل کی تقریر میں ہم نے اسی حدیث کے دوسرے فقرے کی طرف وضاحت کرتے ہوئے ہلکا سا سفر کیا تھا، اور انشاءاللہ اسی سفر کو آج آگے بڑھائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ حسین سفینہ نجات ہے۔ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا وجہ کیا ہے اس کی، تو مولا نے بتایا کہ ہم سب سفینہ نجات تو ہیں، لیکن ہمارے جد حسین کی کشتی ایسی کشتی نجات ہے کہ جو اس سے منسلک ہو جاتا ہے وہ تیز رفتاری کے ساتھ اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ اور اسرا اور اوسع کا لفظ آیا ہے امام کی حدیث میں، یعنی وسعت بھی رکھتی ہے اور تیز رفتار بھی ہے۔ وسعت کے معنی کیا ہے؟ وسعت کے معنی یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی آ جائیں اس میں جگہ کم نہیں پڑے گی، اور ایسے بھی آئے ہیں کہ جن کی امید بھی نہیں تھی کہ وہ آ سکتے ہیں۔ اور ایک جملہ کہہ دو اگر متوجہ ہوں، ایسے لوگ جو کل تک لائق سلام نہیں تھے آج علیہ السلام ہو گئے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد۔ تو یہ امام حسین کی کشتی کا کمال ہے کہ جو اس سے منسلک ہو جاتا ہے وہ نجات پہنچا۔ اب بات کشتی کی آئی تو مجھے تاریخ کی ایک کشتی اور یاد آ گئی۔ ہم اس کشتی کی بات کر رہے ہیں جس کو سفینہ نوح کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک سوال اور کر لوں ہم یہیں پر روک کر کے گفتگو کو، کہ جناب نوح کو نوح کیوں کہا جاتا ہے؟ نوح کے لغوی معنی ہے گریہ کرنے والے، رونے والا، گریہ کرنے والا، اسے کہتے ہیں نوح۔ تو جناب نوح نے کس چیز پر گریہ کیا ہے؟ بھئی کسی چیز پر تو گریہ کیا ہی ہوگا نا، کہ اتنا گریہ کیا کہ ان کا لقب ان کے نام کے اوپر غالب آ گیا، اور آج دنیا انہیں نوح کے نام سے جانتی ہے۔ گریہ کس چیز پر کیا ہے؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جن چیزوں کے اوپر جناب نوح نے گریہ کیا ہے ان میں سے 3 چیزیں رئیسی ہیں۔ پہلا گریہ جس چیز کے اوپر تھا جناب نوح کا، وہ تھا خوف خدا کی وجہ سے۔ اللہ اکبر! جناب نوح جیسے اولو العزم نبی خدا کے خوف میں گریہ کر رہے ہیں، کیا ان سے کوئی گناہ ہو رہا تھا؟ نعوذ باللہ! یہ نبی تو وہ ہیں جن سے ترک اولا بھی سرزد نہیں ہوتا ہے۔ تو جب جناب نوح جیسے اللہ کے نبی خوف خدا کی وجہ سے گریہ کر سکتے ہیں تو ہم جیسے انسانوں کو سوچنا چاہیے۔ تو پہلی وجہ جو تھی وہ خوف خدا۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ قوم کی اذیتیں۔ بڑا سخت مرحلہ ہے مبلغ کے لیے کہ اگر وہ ذرا سی تبلیغ کر دے قوم میں جا کر کے تو قوم پیچھے پڑ جاتی ہے۔ جناب نوح کا کیا قصور تھا؟ کسی سے بھیک مانگتے تھے؟ کسی کو ستایا کرتے نہیں؟ دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔
بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کیا کرتے تھے. لوگ دشمن ہو گئے, اور صرف دشمن نہیں ہوئے, اس قدر اذیتیں دی جناب نوح کو کہ دو طرفہ اذیتیں تھیں. توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں, دو طرفہ اذیتیں تھیں. بھئی کبھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک جگہ تو انسان کے لیے سکون کی جگہ ہوتی ہے نا, تلاش کرتا ہے انسان کہ ذرا تھوڑا سا غموں سے نجات مل جائے. جب انسان پریشان, چلو پکنک پہ چلتے ہیں, ذرا تھوڑا سا ذہن فریش ہو جائے گا, یعنی غموں سے نجات چاہتا ہے انسان. مگر جناب نوح کے لیے کوئی موقع ایسا تھا ہی نہیں. گھر سے باہر نکلتے تھے تو قوم ستاتی تھی. اب جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ دل تھام کے جملہ سنیے گا, بڑا عجیب جملہ کہنے جا رہے ہیں اور تاریخ کا حقیقی جملہ ہے. دو طرفہ مصیبت تھی جناب نوح کے لیے. گھر سے باہر ہوتے تھے تو قوم ستاتی تھی, گھر میں آتے تھے تو بیوی ستاتی تھی. اور ایک مثال اردو میں اور بہت مشہور ہے, آپ اسے سنتے رہتے ہیں کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر بات کا زخم ہے. میرے ساتھ بولیں ذرا تھوڑا سا, تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر بات کا زخم ہے نہیں بھرتا. تو جو قوم پتھر مارتی تھی اس کے زخم تو جناب نوح کے بھر جایا کرتے تھے. کتنے پتھر مارتے تھے, اتنے پتھر مارتے تھے کہ جناب نوح پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے. جناب جبریل آتے تھے, پتھروں کو ہٹاتے تھے, اپنے پروں کو مس کرتے تھے جناب جبریل کے پروں کے مس کرنے کی وجہ سے جناب نوح ٹھیک ہو جاتے تھے. قسم خدا کی جملہ کہہ دوں, یہ نوح ہے کہ جن سے فرشتہ پر مس کرے تو شفا ملتی ہے, مگر یہی فرشتے جب شفا چاہتے حسین کے در پہ آتے ہیں. تو اس قدر پریشان کرتی تھی جناب نوح کو ان کی قوم. اور جب گھر میں آتے تھے تو بیوی کہتے تھے, لو اب میں وہ جملے دہرانے نہیں چاہتا, نقل کفر نہ باشد, لیکن پھر بھی احتیاط کرتے ہوئے عجیب عجیب جملے جناب نوح کی شان میں ان کی بیوی استعمال کرتی تھی. اور اتنی تکلیف جناب نوح کو قوم کے پتھروں سے نہیں ہوتی تھی جتنی اپنی زوجہ کے ان جملوں سے اور اس کلام سے ہوا کرتی تھی. مگر تاریخ گواہ ہے کہ جناب نوح نے کبھی اپنی زوجہ کے اوپر نہ تو ہاتھ اٹھایا اور نہ پلٹ کر کبھی جواب دے. کس قدر صابر تھے اللہ کے نبی. مگر جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, قسم خدا کی یہی فرق ہے امام حسین میں اور دو شخصیات میں, کہ ہر شخصیت کا کسی نہ کسی منزل پر آ کر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے, سوائے امام حسین علیہ السلام کے, کہ آخری وقت میں بھی آواز پروردگار جب تک نہ آئی, حسین نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار بس, خدا نے کہا کہ حسین بس. تو جناب نوح کا جب پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر کہا پروردگار اب برداشت نہیں ہوتا, اس قوم پر عذاب نازل کرتے. تو کیا اللہ نے عذاب نازل کر دیا؟ نہیں. زمانہ گزرتا رہا مگر اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا. مستقل جناب نوح دعا کر رہے ہیں, اور ایک وقت وہ آیا, پروردگار نے کہا اچھا نوح ہم تمہاری دعا کو قبول کرتے ہیں. اب جیسا ہمارے اردو میں کہا تھا کہ اب سر سے پانی اتر گیا ہے, اب یہ واپس نہیں آنے والے, ان کو ہدایت نہیں ملنے والی ہے, لہٰذا ہم ان کے اوپر عذاب نازل کریں گے. اب آپ کام کریں کہ ایک کشتی کو بنائیں, اور کشتی بنانے کے بعد اپنی قوم میں اعلان کریں کہ دیکھو عذاب آنے والا ہے, اس کشتی میں جو سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا, اور جو نہیں آیا وہ عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گا. حکم خدا ہوا, جبرائیل نے یہ پیغام پہنچایا اور جناب نوح نے کشتی بنانا شروع کی. لکڑیوں کا اہتمام کیا جناب نوح نے, اتنی بڑی کشتی تھی. اب جناب نوح تو یہی چاہتے تھے نا کہ پوری قوم آ جائے. اب پوری قوم کو اگر لینا ہے تو پھر کشتی اتنی بڑی ہونی چاہیے نا. کتنی بڑی کشتی ہوگی. جناب نوح نے پہلے لکڑیاں کاٹی, تختے بنائے, ان کو مرتب کیا. اب جناب نوح کشتی بنانے لگے. جب جناب نوح کشتی بنانے لگے تو حکم پروردگار ہوا کہ نوح کیا کر رہے ہو؟ کہا کشتی بنا رہا ہوں. کہ کشتی اگر بنانی ہے تو میدان میں جا کر بناؤ. پہنچے یا نہیں پہنچے آپ لوگ؟ تو پروردگار عالم نے بتا دیا کہ نوح یاد رکھو, کشتی بستی میں نہیں بنتی, میدانوں میں بنا کرتی. بھئی یہاں نوح سے کشتی بنوائی تو بھی حکم جاؤ میدان میں بناؤ. جب محمد سے نجاتی کشتی بنوائی, اگر خدا چاہتا مدینے میں بنوا سکتا تھا,
چاہتا تو حج کے بعد خانہ کعبہ کے پاس نجاتی کشتی بنوا سکتا تھا، نہ مدینے میں نجاتی کشتی بنوائی، نہ مکے میں نجاتی کشتی بنوائی۔ جب ایک صحرا میں پہنچے جسے غدیر کہتے ہیں، حکم پروردگار ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالت۔ اے رسول پہنچا دے اس پیغام کو جو تیرے پروردگار کی طرف سے تجھ پر نازل ہو چکا ہے، اگر نہ پہنچایا گویا کاری رسالت کوئی انجام ہی نہیں دیا۔ قسم خدا کی کتنا عظیم کام تھا کہ جس سے محمد کی رسالت خطرے میں جا رہی تھی، اور صرف محمد کی نہیں، آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبیوں کی نبوت خطرے میں تھی اگر یہ امر نہ پہنچایا گیا تو۔ اچھا ایک چیز ہم اور بیان کر دیں کہ پورا قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں آپ کو دو آیتوں کے علاوہ ڈائریکٹ کہیں خطاب نہیں ملے گا آپ کو۔ ایک جگہ اور ہے اور ایک یہ آیت بلغ، ورنہ تو اللہ نے کبھی اپنے حبیب کو طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا، لیکن یہاں جب ولایت علی کو پہنچانے کی بات آئی، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول پہنچا دے اس پیغام کو۔ کجاوے لیے گئے، ممبر بنایا گیا، جب ممبر بنا رسول اللہ ممبر پہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد تاریخ کا سب سے بڑا خطبہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ جب خطبہ تمام ہوا تو رسول اللہ نے کہا این علی ابن ابی طالب۔ مجمع کے درمیان مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے، فوراً کہا لبیک لبیک یا رسول اللہ، علی تمہارا مقام وہ نہیں ہے، تمہارا مقام یہ ہے، علی میرے قریب آئیں۔ مولا کائنات رسول اللہ کے پہلو میں پہنچے۔ اب جو مجمع نے دیکھا کہ علی نبی کے پہلو میں ہے تو سمجھ گیا مجمع کہ آج کوئی عظیم واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ جب رسول اللہ نے محسوس کیا کہ پورا مجمع میری طرف دیکھ رہا ہے، میری طرف متوجہ ہے، تو رسول اللہ نے کہا اے لوگوں مجھے اتنا بتاؤ، کیا میں تمہارے نفسوں پر، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ لوگوں نے کہا بالکل یا رسول اللہ، بلا شک بلا ریب آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ جب رسول اللہ نے سب سے اقرار لے لیا تو اس کے بعد رسول اللہ کہتے اب پورا مجمع، اور یہ آخری بات اور ختم دعا، رسول اللہ نے جب اقرار لے لیا تو رسول اللہ نے کہا اللہ مولانا وانا مولا المؤمنین، اللہ ہمارا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، مسلمین کا نہیں کہا ہے۔ توجہ ہے حضرات کی، دائرے کو وسیع نہیں کیا، انا مولا المؤمنین، میں مومنین کا مولا ہوں۔ علی کا ہاتھ اٹھایا، پورے مجمع کو مخاطب کیا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ علی مولا بن گئے، لوگوں کو حکم دیا ہے خیمہ لگایا جائے علی کے لیے مسند بچھائی گئی، خیمے میں بیٹھے مولا کائنات، لوگ آ رہے ہیں صفوں پہ صفے لگا کر کے اور بیعت کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو گروہ آیا آپ کو معلوم ہے کون سا تھا؟ منافقین کا گروہ۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اسے کہتے ہیں جس کے زبان پہ کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے۔ تو دل تو ان کے جل رہے تھے کہ علی مولا بن گئے، ہماری تمناؤں پہ پانی پھر گیا، لیکن زبان پر کیا تھا؟ بخن بخن لکا یا علی، علی مبارک ہو آپ میرے بھی مولا بن گئے ہیں اور ہر مسلمان مرد عورت کے مولا بن گئے ہیں۔ مبارکباد پیش کی۔ کتنے دن روکا رسول اللہ نے خم کے میدان میں؟ 3 دن تک۔ رسول اللہ بھی اپنے اصحاب کے ساتھ مدینے میں آ گئے۔ جب رسول اللہ مدینے میں آئے اور چونکہ پورے عرب میں یہ خبر پھیل چکی تھی، بلکہ عرب و عجم میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ علی کو مولا بنا دیا گیا ہے، تو حارث بن نعمان فہری بارگاہ پیغمبر میں آیا اور آنے کے بعد ان پر اعتراض کرتا ہے، یا نبی اللہ ہم نے آپ کے ہر حکم کو مانا ہے، آپ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہم نے مان لیا، آپ نے روزے کا حکم دیا ہم نے روزہ رکھا، آپ نے حج کرنے کا حکم دیا ہم نے حج کر لیا، جتنے بھی احکامات شریعہ کا آپ نے حکم دیا ہم نے سارے احکام ہم نے ادا کیے، ہم بجا لائے ہیں۔ یہ آپ نے کیا کیا کہ جانے سے پہلے اب علی کو ہماری گردنوں کے اوپر حاکم بنا دیا؟
اگر آپ نے اللہ کی طرف سے اس کو بنایا تو میں اللہ سے عذاب کا مطالبہ کرتا ہوں. جس کو بنایا اللہ نے تھا اس نے عذاب کو مطالبہ کیا. سورہ معارج کی آیت ہے سأل سائل بعذاب واقع. سائل نے عذاب کا سوال کیا, اللہ نے اس کے اوپر عذاب بھیج دیا. کیا عذاب آیا؟ آسمان سے پتھر آیا, حارث کے سر پر لگا اور اس کو واصل جہنم کر دیا. وجہ کیا ہے؟ کیا حارث ہی خدا کا دشمن تھا اور دشمن نہیں تھے؟ حارث خدا کا دشمن نہیں تھا, حارث علی کا دشمن تھا. تو یہاں سے علی کے دشمنوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے ابھی بھی موقع ہے کہ علی کی ولایت قبول کر لو, حسین کے در سے متمسک ہو جاؤ. اب اگر کوئی کہ کیسے کرے, علی تو نہیں ہے, حسین تو نہیں ہے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی حسین کا دروازہ کھلا ہے, آؤ فرش عزا پر آ کر بیٹھو اور حسین سے متمسک ہو جاؤ. تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. صلوات پڑھ دیں امر محمد و آل محمد پر. یہ حسین ہے کشتی نجات. اگر گنہگار بھی آتا ہے تو امام حسین اسے معاف کر کے دامن رحمت میں لے لیتے ہیں. اور اسی کشتی نجات کو امام حسین کربلا تک لے کے آئے تھے. جب شب عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ میرے اصحاب باوفا یاد رکھو, لشکر یزید میرے خون کا پیاسا ہے, انہیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں, جو جانا چاہے چلا جائے. اور یہ کہتے کہتے امام حسین نے اس ارادے سے کہ شاید کسی کو شرم آئے, روشنی میں جاتے ہوئے امام حسین نے چراغ کو بجھا دیا کہ جو جانا چاہے گا وہ اندھیرے میں چلا جائے. مورخین نے لکھا کہ ادھر چراغ بجھا, ادھر ایمان کی روشنی تیز ہو گئی. پورے اصحاب باوفا میں سب سے پہلے صحابی ہیں جناب مسلم بن اوسجہ, جو اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اپنی کمر میں پٹکا باندھا. اتنے بزرگ تھے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, کمر جھکی ہوئی تھی. کمر میں پٹکا باندھا, ایک مرتبہ سیدھے ہوئے, دستے ادب جوڑ کر کہتے ہیں میرے مولا جائیں تو کہاں جائیں. اے میرے مولا, اگر آپ کی محبت میں مجھے قتل کیا جائے, اور ایک مرتبہ نہیں, قسم خدا کی بڑا عظیم جملہ ہے جناب مسلم بن اوسجہ کا, ایک مرتبہ نہیں, اگر آپ کی محبت میں مجھے 70 مرتبہ قتل کیا جائے, اللہ اکبر, 70 مرتبہ اگر قتل کیا جائے, اور آخر میں میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, پھر ان ٹکڑوں کو آگ میں جلا دیا جائے, پھر اس راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے, پھر بھی میں آپ کی نصرت سے انحراف نہیں کروں گا. قسم خدا کی جب امام حسین نے جناب حبیب کے اس ایثار و قربانی کو دیکھا, اس جذبے کو دیکھا, اس حوصلے کو دیکھا, امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور امام حسین نے روتے ہوئے کہا قسم خدا کی, جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں نہ ایسے اصحاب میرے نانا کو ملے ہیں, نہ میرے بابا کو ملے ہیں, نہ میرے بھائی حسن کو ملے ہیں. اور جب نہیں مدینے کا رخ کر کے کہو نانا جان آ کر دیکھیے, اپنے اصحاب کو بھی دیکھیے, میرے اصحاب کو بھی دیکھیے. آپ بلاتے تھے, آتا کوئی نہیں تھا, میں بھیجتا ہوں, جاتا کوئی نہیں ہے. قسم خدا کی کیسے اصحاب تھے امام حسین کے. بس مصائب کے 2-3 فقرے اور آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں. رات گزری, صبح آئی, قربانی کا آغاز ہوا, اصحاب نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کرنا شروع کی. جناب مسلم سامنے آ گئے, مولا مجھے رن کی اجازت دے دے. بڑی مشکل سے امام حسین نے رن کی اجازت دی. جناب مسلم مقتل میں پہنچے, رجز پڑا, اب جو حملہ کیا. ایک روایت کے اعتبار سے اس بوڑھے صحابی نے 120 اشقا کو واصل جہنم کیا. لیکن ضعیف صحابی, 3 دن کا بھوکا پیاسا مسلم کب تک لڑتا. زخموں سے چھوٹ گھوڑے سے زمین پر آئے, آواز دی آقا میری مدد کی, آئیے. امام حسین نے حبیب کو اپنے ساتھ لیا, مسلم کے سرہانے پہنچے, سر کو اٹھا کے زانوں پر رکھا. حبیب کہتے ہیں مسلم تم تو سرخرو ہو گئے ہو, کیا میرے لیے کوئی نصیحت ہے؟ ایک مرتبہ مسلم نے کانپتا ہوئے ہاتھ سے حسین کی طرف اشارہ کیا, اے حبیب جب تک تیری جان سلامت ہے حسین پر کوئی حرف نہ آئے, میں کہوں گا حبیب آپ کی
قربانی بھی پیش ہوئی، مسلم نے بھی قربانی دی، مگر حسین کی جان نہ بچ سکی۔ عصر عاشور کے بعد ہے کوئی جو حسین کو سوار کرائے، خیمے سے آواز آئی، اے بھیا اجازت ہے زینب آ جائے۔ نہیں زینب، جب تک حسین ہے، جب تک حسین زندہ ہے، خیمے سے باہر نہ آنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں کو بس آخری فقرہ اور آپ کی زحمت تمام، میں کہوں گا مولا آپ کو زینب کے پردے کا کتنا خیال ہے، لیکن آپ کی شہادت کے بعد وہ وقت بھی آئے گا، خیموں میں آگ، زینب و کلثوم کے سر سے چادریں چھینی جا رہی ہیں، سکینہ کے تمام